بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج طبیعت کچھ اس طرح کی نہیں ہے، بیٹھنا بھی میرے لیے ذرا مشکل ہے، لیکن چونکہ پہلا دن ہے تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ کلاس تو ہوگی۔ پھر ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور ہمارے پاس طلب علم کا ذوق رکھنے والے بھی کم ہی حاضر ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ کلاس ہر حال میں ہو۔ ہم قواعد زبان فارسی بہت سارا کورس تو پڑھ چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک خاص انداز سے ہم یہ قواعد پڑھ رہے ہیں، تو وہ پہلا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو عموماً وہ علم الصرف کے مباحث ہیں۔ کچھ ایک دو چیزیں جو علم الصرف میں آتی ہیں لیکن اس کو ہم نے مؤخر کیا ہے، ملتوی کیا ہے، اور آج سے ہم علم النحو کی طرف منتقل ہوں گے۔ اور علم النحو میں یہ ان کی تعریف اور مزید ان پر بحث تو انشاءاللہ آگے جا کر ہوگی۔ شروع میں ضروری اصطلاحات کا پڑھنا نہایت اہم ہوتا ہے تاکہ آگے جا کر لکھنے میں اور بولنے میں آسانی ہو۔ تو ان میں اکثر اصطلاحات تو آپ کو ان کا مفہوم تو پتہ ہی ہے، لیکن باقاعدہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو اصطلاحات کے نام اور دوسرا ان کی مختصر اور جامع تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی۔ تو یہ نمبر وار لکھتے جائیں جی۔ نمبر 1، حرکت۔ اس کے را کے اوپر زبر ہے، آگے آپ کولن ڈال کے تو لکھیں گے جی پیش زبر اور زیر کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، متحرک۔ وہ حرف جو پیش یا زبر یا زیر رکھتا ہو۔ اب آگے چونکہ فارسی والوں نے عربی سے زیادہ اصطلاحات لی ہیں تو تھوڑا سا ہی ان میں تبدیلی ہے۔ آگے لکھیں گے جی ایک ہی لائن میں نمبر لکھیں گے 3، 4، 5، اور آگے جلی حروف میں 3 اصطلاحات لکھیں گے جی۔ اب عربی میں تو اس کو ضمہ کہتے ہیں نا، لیکن فارسی میں اس کو ضمہ کہیں گے۔ زواد، ضمہ، ضم اور رفع۔ ضمہ لکھیں گے زواد، میم اور ہا کے ساتھ، پھر کوما ڈالیں گے، پھر ضم لکھیں گے زواد میم کے ساتھ، پھر کوما ڈالیں گے، پھر رفع لکھیں گے رافع عین کے ساتھ، پھر کولن ڈال دیں گے۔ تو آگے لکھیں گے جی پیش کو کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا
ضمہ اور ضم میں کیا فرق ہے اور رفع کہاں بولتے ہیں، یہ آگے کی باتیں ہیں. فی الحال اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تینوں پیش کے نام ہیں. آگے لکھیں جی 6 7 8. اسی طرح 3 اصطلاحات مزید لکھیں گے. فتحہ تو یہ تو ہو جائے گا ہا کے ساتھ، کوما فتح یہ ہا کے بغیر ہو گیا، اور کوما نصب نون صاد با. کولن ڈال کے لکھیں گے زبر کو کہتے ہیں. کہتے ہیں سے مراد اہل فن اور اہل زبان دونوں. آگے آپ لکھیں گے جی نمبر کون سا بنے گا؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. فتح اور نصب کا تو پتہ چل گیا، اس سے پہلے کیا بولا؟ فتحہ. فتح. فتحہ فتح نصب. آگے نمبر چلیں گے جی 8 تو ہو گئے نا، تو 9 اور 10. 9 اور درمیان میں ڈیش کر کے 10. 2 اصطلاحات مزید لکھیں گے جی. کسرہ یہ ہا کے ساتھ ہو گیا، کوما کسر ہا کے بغیر. کولن ڈال کے لکھیں گے زیر کو کہتے ہیں. آگے لکھیں گے جی 11 12 اور 2 اصطلاحات لکھیں گے مضموم یعنی ضاد کے ساتھ، کوما مرفوع عین کے ساتھ. کولن ڈال کے لکھیں گے وہ حرف جو پیش رکھتا ہو. یہ جو اصطلاحات ہیں یہ میری کتاب خلاصۃ النحو کے اندر بھی موجود ہیں. وہاں کچھ زیادہ ہوں گی، کچھ تعریف آسان کر کے لکھی گئی ہوگی. یہ علیحدہ جو ہے الگ ہے. اور ہمارے والد گرامی کی کتاب ریاض الصرف میں بھی اس طرح کی اصطلاحات ہیں، وہاں ان کا انداز الگ ہے. تو وہ آگے جا کر جب موقع آئے گا عربی گرامر کا تو وہ بھی پھر انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے. یہ نمبر کتنے ہو گئے جی؟ آگے لکھیں جی 13 14. مفتوح کوما منصوب. مفتوح وہی فتح سے بنا اور منصوب نصب سے بنا. کولن وہ حرف جو زبر رکھتا ہو. آگے آئے گا جی 15 اور 16. 15 کو الگ لکھیں، مکسور یا دونوں اکٹھی لکھ لیں، مکسور کوما مجرور. مکسور سین کے ساتھ اور مجرور
جواب والے جیم کے ساتھ اونا دا تانوں جواب ہے، اونا دی طرف جواب ہے. اونا دا ایو جواب ہے. کچھ عرصے کے بعد تقریباً تمام حروف کے بارے میں بتانا پڑے گا. الف انار والا، بے بکری. وہ حرف جو زیر رکھتا ہو. اچھا، اب کتنوں کو مکسور اور مجرور کا فرق بھی نہیں پتا ہوگا اور کہتے کیا ہیں جی میرے ساتھ مناظرہ کرو، میں مناظرہ کرتا ہوں، میرے ساتھ مناظرہ کرو. یعنی ابتدائی اصطلاحات کا بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. اگلا نمبر جو ہے وہ آپ اکیلا ڈالیں گے، وہ کیا بنے گا جی؟ 16 بنے گا، 17 بنے گا؟ سکون، کولن جزم کو کہتے ہیں. اگلا نمبر بھی الگ لکھیں جی. 17، اچھا 18 بن جائے گا. ساکن، وہ حرف جو جزم رکھتا ہو. اگلا نمبر لکھیں جی الف ممدودہ. اب اس کے الف کے لام کے نیچے زیر ضرور لکھنی ہے آپ نے. الف الف ممدودہ، کولن ڈال کے لکھیں گے جی وہ الف جو دوسرے الف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے. جیسے آمدن، اب بریکٹ میں بے شک آپ اس کی وضاحت بھی لکھ لینا. آمدن جب ہم کہتے ہیں نا جی، تو آ جو ہے نا، آ وہ الف ممدودہ ہے. وہ الف ممدودہ کیوں ہے کہ دراصل 2 الف ہیں. اب آپ بریکٹ میں اس کو دوسرے طریقے سے بھی لکھ لیں. الف الف میم دال نون، آمدن. تو اب یہ جب آپ الف الف میم دال نون لکھا ہے آمدن، تو اس وقت پہلے الف کے اوپر ہے زبر اور دوسرا الف ساکن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور جب کتابت والوں نے، خطاطوں نے دیکھا کہ یہ 2 الف ہیں، ان کی شکل ایک جیسی ہے، تو کیوں نہ یہ جگہ بچا دی جائے اور اس کے اوپر کوئی ایسی علامت لگا دی جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ 2 الف ہیں. تو انہوں نے پھر 2 خط جو تھے ان میں سے ایک خط ایک ہی کھینچا، دوسرے خط کو ظاہر کرنے کے لیے اوپر ایک نشانی بنا دی جسے امت کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ یعنی جو کاتب تھے، خطاط تھے، کیا ان کا ذہن تھا. آج کل تو ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم رسم الخط پہ کتابیں لکھ رہے ہیں. آگے لکھیں جی الف مقصورہ، کینچی والا قاف اور سورت والا سواد. اب سورت قرآن کی تو سین کے ساتھ ہوتی ہے نا، لیکن ویسے سورت الف مقصورہ، وہ الف
اچھا اب اس کی بحث بہت آگے آ جائے گی، اس کو یا کی شکل میں بھی لکھ دیتے ہیں، مختلف شکلوں میں لکھتے ہیں. اس کو ادھر ہی چھوڑ کے آگے چلیں جی. تشدید، اب اس میں جو اس کی تعریف ہے نا، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھنا اور یاد کرنا ہے. ایک جنس کے دو حرفوں کو ملا کے پڑھنا. جیسے حقا، اب کاف کے اوپر آپ نے تشدید جو ہے نا، وہ شد جو ہے وہ ڈالنی ہے، تشدید. حقا کا بریکٹ میں معنی بھی لکھ لیں، یہ قسم ہے، کلمہ قسم ہے. اب حقا اصل میں کیا تھا جی؟ حق کا، آپ بے شک بریکٹ میں علیحدہ لکھ سکتے ہیں، حق پھر دوسرے کاف کے ساتھ قا. تو جب کاتبوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک ہی جنس کے دو حرف ہیں تو حق، تو پھر دونوں قاف کو ملا دیا. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں دو قاف ہیں اور پڑھنے میں دو قاف ہیں؟ تو پھر اس کے اوپر یہ تین شوشے جو ہے نا علامت لگا دی، جس کو تشدید کہتے ہیں. حقا، حقا کا معنی حق کی قسم، خدا کی قسم. یہاں الف جو لگایا گیا نا آخر میں، یہ قسم کے لیے. یہ تو انشاءاللہ آخری سبق ہوگا ہمارا، یہ جو الف وغیرہ اور اس طرح کے حروف لگتے ہیں نا، یہ ہمارا آخری سبق ہوگا انشاءاللہ. آخری سے مراد یعنی قواعد زبان فارسی کا. تو وہ ہے نا حقا کے بنا لا الہ است حسین، وہ مصرع بھی باہر حاشیے میں ایک سائڈ پہ لکھ لے. آگے لکھیں جی، نمبر جو بھی آ رہا ہے مشدد، اور پہلا دال جو ہے اس کے اوپر زبر، میم کے اوپر پیش اور شین کے اوپر زبر باقاعدہ لکھیں، مشدد. اس کو مشدد نہیں پڑھنا کسی وقت بھی. ہاں ایک وقت میں آپ نے پڑھنا ہے، وہ وقت بعد میں بتایا جائے گا. کولن ڈال کے لکھیں جی، وہ حرف جس پر تشدید ہو. اب مثالیں دو لکھیں گے، جیسے حقا کا کاف، جیسے حقا لکھ کے اس کے بعد لکھیں گے کا کاف. بے شک آپ اپنے سمجھنے کے لیے ہر اصطلاحات یا ہر وہ لفظ جو خصوصی طور پر آ رہا ہے اس کو بڑے بریکٹ میں لکھ لیا کریں. مجھے یہ بڑے بریکٹ کا استعمال اچھا لگتا ہے. اب مثال، جیسے بڑا بریکٹ شروع، حقا بڑا بریکٹ بند، کا پھر بڑا بریکٹ شروع، کاف بریکٹ بند، یعنی کا باہر رہ جائے گا. اور جیسے فرخ اور خرم کی راہ، یہ دونوں میرے عزیز دوست ہیں. اور دونوں لفظوں کا معنی ہے خوش، مسرور. دونوں آزاد خیال ہیں، یہ کافی خوش رہتے ہیں. بلکہ ایک تو اب بے دین ہونے کی کوشش کر رہا ہے. کہتا ہے جی حدیث سے بتائیں، آیت سے بتائیں. تو میں نے اب اسے کہا ہے کہ پہلے یاد کرو نا، پھر میں بتاؤں گا وہ جو اس نے آیت یاد کی تھی یہاں وہ مراد ہے.
تو آپ نے دیکھا فرخ، اصل میں بریکٹ میں اگر لکھنا چاہیں تو کیا ہے، فر اور پھر رخ علیحدہ ہے، یعنی دو راہ ہیں. تو پھر سبحان اللہ، یہ جو لکھنے والے تھے اور خطاط تھے اور کاتبین تھے، انہوں نے کتنا یعنی کہ جگہ کو اور وقت کو، اور یقین کریں کہ آج کل کے رسم الخط پہ لکھنے والے، نہ ان کا بعض اوقات بدن پاک ہوتا ہے، نہ کپڑے پاک ہوتے ہیں، مختلف بکواسات کر کے، یاش گوئی کر کے، اور پھر باتیں کرتے ہیں جی علم اور فن کی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاک دامن، پاک صاف، متقی، پرہیزگار، یاد خدا اور ذکر خدا میں ماو، اور پھر علم اور فن کی باتیں لکھنے والے. کہاں یہ اور کہاں آج کل کے. اگلا نمبر لکھیں جی ما قبل. میم کے اوپر بھی زبر ڈال لیں، با کے اوپر سکون ڈال لیں. ما قبل. کسی لفظ کے ایک حرف سے، کسی لفظ میں ایک حرف سے پہلا حرف جو، اب چونکہ ہم دائیں طرف سے لکھتے ہیں تو آپ یہ بھی کر لیں جو دائیں طرف ہو. ہمارا تو عربی، فارسی، اردو، پنجابی لکھنے کا یہی طریقہ ہے نا، صرف یہ انگریزی اور اس قسم کی زبانیں بائیں سے لکھی جاتی. جیسے رب میں آگے بے شک بریکٹ میں لکھ لیں رے، رے پورا لکھ لیں، یعنی بڑی یہ کے ساتھ، امالہ کے ساتھ. اسے امالہ کہتے ہیں، یعنی را تھا تو ہم نے اس کو امالہ کر کے رے بنا دیا. اب ہم کیا کہیں گے جی، اب ہم کہیں گے رے ما قبل بے کے، یا بے کے ما قبل رے ہے، یعنی با کے ما قبل را ہے. اب اسی کا اگلا جو ہے وہ متضاد لکھیں اور نمبر لکھیں ما بعد. ایک حرف کے بعد دوسرا حرف جو بائیں طرف ہو. جیسے آب، تو آب فارسی میں پانی کو کہتے ہیں نا. جیسے آب میں با لکھیں یا بے لکھیں، بے مابعد ہے، الف کے مابعد ہے. الف تو وہی ممدودہ ہو گیا نا. اگلا نمبر لکھیں جی موقوف، وقف سے موقوف. وہ حرف ہوتا ہے کہ وہ اور اس کا ما قبل، وہ حرف ہوتا ہے کہ بعد کوما لکھیں گے نا، وہ حرف ہوتا ہے کہ وہ، یا کہ، یا وہ جو لکھیں کہ لکھ لیں، وہ اور اس کا ما قبل متحرک نہ ہو. یا فارسی کی خصوصی بات ہے. جیسے زرد کی دال، اب ہم نے جو تعریف کی ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں
زرد کا جو ماقبل ہے وہ را ہے تو وہ بھی متحرک نہیں ہے. ایک اور مثال لکھیں. اور جیسے دوست، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے نا، دوست اب اس میں دوست کا جو ہے نا جی، اب اس میں تا ہے، دوست میں تا ہے کیونکہ تا کا جو ماقبل ہے وہ سین ہے اور سین ساکن ہے. جیسے دوست کی تا. اچھا، وہ جو حرفوں کے نام ہوتے ہیں نا وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر اس مناسبت سے تو ہم کی تا ایسے کریں گے. اور اگر حرف کہہ رہے ہوں تو پھر آپ مذکر بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کے ذہن میں کیا ہوگا، حرف یا عبارت میں کیا ہوگا، حرف یا لکھا ہوا حرف ہوگا یا وہ چھپا ہوا حرف ہوگا. تو اب اگر کسی عالم کی تحریر میں آپ یوں پڑھیں کہ اس کے بعد دال ہے، اس کے بعد دال تھی، تو وہ حذف ہو گئی، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے حرف دال کا نام لیا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دال تھا، تو پھر آپ کہیں گے کہ انہوں نے دال کو حرف مانا، حرف کو مذکر مانا عربی اعتبار سے، تو پھر تھا لکھا. یہ دو باتیں کرنے کے بعد آپ اعتراض ہی نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح عبارات کو سمجھا جاتا ہے. آگے لکھیں گے جی، دو اکٹھے لکھیں گے کہ یہ کہاں تک نمبر پہنچا ہے؟ 26 25 ہو گیا سر. یہ ایک چیز ہے، دوست کا جو سین ہے یہ بھی موقوف ہوگا پھر؟ نہیں، موقوف یہ نہیں ہے نا، آخری موقوف ہوگا. آخری ہوگا جی. تو اس سے شرط یہ ہے فارسی میں کہ ما قبل اس کا ساکن ہو. جی. اگلا جو بھی نمبر بنتا ہے، موجمہ قوما منقوطہ. معجمہ میم عین جیم میم ہا، معجمہ. اور منقوطہ وہی نقطہ سے منقوطہ. کولن ڈال کے لکھیں گے وہ حرف جو نقطہ رکھتا ہو. جیسے با، فارسی میں بولیں تو بے. تا، تے بھی کہہ سکتے ہیں. سا، اس کے بعد جیم. خا، خے بھی کہہ سکتے ہیں. پھر زال، پھر زا یعنی زے. اس کے بعد جی شین. اس کے بعد زواد، فارسی میں ہم زواد بولیں گے. اس کے بعد ضا جس کو زوئے بولتے ہیں. پھر غین. اس کے بعد فا یعنی فے. اس کے بعد قاف. اور آخر میں نون. یہ کتنے ہو گئے جی؟ 14 حروف ہو گئے. ان کو کہتے ہیں حروف معجمہ. دوسرا نام ان کا کیا ہے جی؟ حروف منقوطہ. فارسی میں یہی ہے، اردو میں زیادہ ہیں. اچھا جی. اب اس میں معجمہ جب ہم کہتے ہیں نا تو دال کو ہم کہیں گے دال، اور زال کو کیا کہیں گے؟ دال معجمہ. تو دال معجمہ کا کیا معنی ہوگا؟ زال. اور رائے معجمہ کا کیا معنی ہوگا؟ زا. اور یہ جو ہے سین جو ہے سین معجمہ
یہ ہو گیا شین. اور صاد موجمہ کا معنی ہوگا ضاد. اور طا موجمہ کا معنی ہوگا ظا. عین موجمہ کا معنی ہوگا غین. اب آپ کہیں گے کہ غلام لکھیں جی عین موجمہ سے شروع ہوگا. یہ اب پرانی کتابیں جو آپ پڑھیں گے نا تو مخطوطے، تو ان میں پھر یہ موجمے چلیں گے، وہاں نقطے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ عین موجمہ وہاں لکھا ہوگا، اور بہت مسائل ہوتے ہیں. اسی لیے مخطوطہ شناس یا مخطوطہ خان جو ہے وہ کوئی کوئی ہوتا ہے. خان بہت مل جاتے ہیں لیکن مخطوطہ خان بہت کم ہے. آگے جی اسی طرح نمبر 2 لگا کے لکھیں گے محملہ قوما غیر منقوطہ. وہ حرف جو نقطہ رکھتا ہو، نقطہ نہ رکھتا ہو. جیسے الف، ہا یعنی کہ حلوہ، اس کے بعد جی دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام. یہ جو کاف لام آپ کا نچلا ہونٹ نیچے کی طرف آئے اور باریک ہو آپ کی آواز، کاف لام، یہ اس طرح اس کی ادائیگی ہے. اس کے بعد میم، اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ میم کے بعد واو اور ہا. یہ ہو گیا جی محملہ، اور دوسرا نام ان کا ہے غیر منقوطہ. اب جہاں منقوطہ اور غیر منقوطہ لکھا ہوگا وہ تو آسان ہے، لیکن عموماً کتابوں میں محملہ اور موجمہ چلتا ہے. تو اب جہاں محملہ لکھا ہوگا عین محملہ تو اس سے مراد عین ہوگا. جہاں دال محملہ لکھا ہوگا تو اس سے مراد دال ہوگا. آگے لکھیں جی، دونوں اکٹھے لکھیں یا الگ الگ ہی لکھ لیں، نمبر الگ الگ لکھ لیں. فوقانی، کولن ڈال کے وہ حرف جس کے اوپر نقطہ ہو. اور اس کے مقابلے میں اگلا لکھیں جی تختانی. یہ کون سا تھا؟ وہ حرف جس کے اوپر نقطہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں سر؟ اس کو کہتے ہیں جی فوقانی. فوقانی. جی، فا واو قاف الف نون یا، فوقانی. اور اس کے مقابلے میں ہے جی تختانی. کولن ڈال کے لکھیں گے وہ حرف جس کے نیچے نقطہ ہو، چاہے ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین ہو، الگ بات ہے. اچھا، کچھ علماء جو ہیں وہ ایک ایک حرف کو کہتے ہیں، لیکن فی الحال آپ اس میں نہ پڑھیں، فی الحال آپ یہی لکھیں. آگے لکھیں جی
اگلا نمبر لکھ کے تازی، تا الف زا جس کو زے کہتے ہیں، وہ حرف جو عربی زبان میں آتا ہے. آگے لکھیں جی اجمی، اس کے جیم کے اوپر زبر، اجمی. وہ حرف جو عربی زبان میں نہیں آتا بلکہ فارسی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے. جیسے پے، چے، وہ لکھیں وہ یہ جو رے کی طرح لکھتے ہیں نا اوپر 3 نقطے، یالا باری، یہ، اور گاف. اچھا ان حرفوں کو فارسی بھی کہہ دیتے ہیں، فارسی. تو ویسے جو پہلا نام بتایا ہے وہ عجمی بتایا ہے. تو اب جہاں یہ لکھا ہوگا نا، یہاں بائے عجمی ہے، یہاں بائے عجمی ہے، یا یہ لفظ بائے عجمی سے شروع ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ پے. اب میں جملہ بولنے لگا ہوں جو پہلے بھی بولتا رہتا ہوں، ٹرمینالوجی از مصیبہ کبیرہ. یہ خشک کو خاص کر وہاں جب لکھا ہوگا نا تو آپ ٹھہر 1 منٹ مجھے رجسٹر دیکھنے دیں، یہ مراد یہاں کیا ہے. تو بائے عجمی سے مراد کیا ہے؟ پے. اور جی میں عجمی جو ہے وہ چے کی جگہ لکھ دیں گے. کاف عجمی گاف کی جگہ لکھیں گے. اور اس یہ کو جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اس کو رائے عجمی یا زائے عجمی بول دیتے ہیں. یہ ایکسٹرا آپ کو معلومات دے دی ہیں جو ساتھ ساتھ پتہ چلتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. بس چند اور اصطلاحات ہیں جی، وہ بھی لکھ ہی لیں. اگلا نمبر کیا ہو گیا جی؟ عجمی تک کون سا نمبر بنا ہے؟ 32. اچھا جی 33 پر لکھیں موحدہ، میم واو ہا حلوہ، دال اور ہا، موحدہ. وہ حرف جو 1 نقطہ رکھتا ہو، جیسے با یا بے لکھ لیں. وہ بولتا تو میں با ہوں نا، لیکن آپ نے الف کے ساتھ نہیں لکھنا، وہ حرف لکھنا ہے، حرف. الف کے ساتھ لکھیں گے تو وہ حرف نہیں ہوگا، وہ حرف کا نام ہوگا. الف کے بغیر لکھیں گے تو وہ حرف ہوگا. یہ فرق ہوتا ہے. اگر حرف لکھنا ہے تو بے وہ ڈال کے نقطہ، اور اگر اس حرف کا نام لکھنا ہے تو پھر لکھیں گے با. اگلا نمبر ڈال کے لکھیں جی مسنات. اس کے اوپر پورا اعراب لگائیں. میم کے اوپر پیش، سا کے اوپر زبر، نون کے اوپر تشدید اور زبر.
مسنات، اور تا اس کی جو ہے وہ گول تا لکھنی ہے آپ نے، جیسے زکوٰۃ میں لکھتے ہیں نا صلات زکوٰۃ، تو اسی طرح ہی آپ نے لکھنا ہے مسنات۔ وہ حرف جو دو نقطے رکھتا ہو، جیسے تا تے۔ اور اگلا نمبر ڈال کے لکھیں گے جی مسلسہ، مسلسہ، یعنی لام کے اوپر تشدید ڈال کے اس کے اوپر زبر لکھیں گے مسلسہ، میم سا پھر لام پھر سا، اور ظاہر ہے اگلی تا تو ہا بن جائے گی نا، مسلسہ۔ وہ حرف جو تین نقطے رکھتا ہو۔ اب دیکھیں اس کی تعریف جو ہے نا، اگر آپ کریں گے کہ وہ حرف جس کے اوپر تین نقطے ہوں، جیسے کہ آج کل کے استاد پڑھاتے ہیں، تو غلط ہو جائے گی، یہ تعریف غلط ہو جائے گی۔ تو تعریف جو لکھوائی جاتی ہے اس کو بالکل ایز اٹ از یاد کرنا ہوتا ہے۔ وہ حرف جو تین نقطے رکھتا ہو، جیسے تا سے۔ اچھا یہ جو میں نے ابھی بتایا نا، جو کہ یہ تعریف غلط ہو جائے گی، یہ آپ دیوبندیوں کی کتابیں وہابیوں کی دیکھیں آگے جا کے، ہر جگہ آپ کو غلطیاں نظر آئیں گی۔ ان گستاخوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ 200 300 400 آگے جا کے فلاں کتاب کی 270 اغلاط، نیچے مشہود صاحب کا نام، انہوں نے جائزہ لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو 270 کا 400-500 تک نکالیں گے آپ، بلکہ کہیں گے کہ میں اب کتنی نکالوں، میں کوئی اور کام سیدھا کروں یا یہ غلطیاں نکالتا رہوں۔ یہ ایسے گمراہ کرتے ہیں۔ جو فن کی کتابوں میں گمراہ کرتے ہیں تو وہ پھر حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں کتنا گمراہ کرتے ہوں گے، اندازہ ہر صاحب عقل کر سکتا ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ تو کوئی بیر تو نہیں ہے نا، ہم تو فن کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو فن پر اسے ہی لکھنا چاہیے اور اسے ہی پڑھانا چاہیے جو اس کا اہل ہو، جسے استاد نے اجازت دی ہو پڑھانے کی۔ استاد جو ہے وہ ایک خاص وقت پہ اجازت دیتا ہے کہ اب آپ یہ چیزیں پڑھا سکتے ہو، اس کے بعد جب وہ شاگرد پڑھاتا ہے تو پیچھے استاد کی مدد ہوتی ہے، اس کا فیض چل رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ استاد نے پڑھایا، جس انداز سے پڑھایا، اس کی زبان پر وہ مالک جل شانہ جاری کر دیتا ہے۔ آگے لکھیں جی، نمبر جو بھی بنتا ہے، واو معروف۔ جب واو لکھیں گے تو جو دوسرا واو ہے نا، واو الف واو لکھیں گے نا، تو دوسرے واو پر حمزہ بے شک الٹا ڈال دیں تاکہ اس کو معروف ہی پڑھیں آپ، واو معروف۔ آج کل سیدھا وہ حمزہ ڈال دیتے ہیں، بہرحال جس طرح ڈالنا چاہیں حمزہ ضرور اس پہ ڈالیں، واو معروف۔ وہ واو جس کے ماقبل پر، اب دیکھیں یہاں خود تعریف میں ماقبل آ گیا نا، تو اس لیے اصطلاحات کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ واو جس کے ماقبل پر ضمہ ہو اور خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے، جیسے نور۔ اب اگر نور کو آپ نور پڑھیں گے تو پھر واو معروف نہیں رہے گا۔ اس کے مقابلے میں اگلی اصطلاح لکھیں جی، واو مجہول۔
پڑھنے کا انداز یہ بھی ہے، واو معروف اور واو مجہول اس طرح پڑھ سکتے ہو، لیکن واو پورا پڑھیں آپ، واو مجہول، وہ واو کہ اس کے ما قبل ضمہ ہو، لیکن خوب ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے۔ جیسے زور لکھ لیں، زور، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ اور دوسری مثال کور لکھ لیں، آج کل آپ کو بہت ملیں گے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اب اس کو آپ نے کور نہیں پڑھنا، کچھ ہے، کچھ اہل زبان ان کا لہجہ ہے وہ کھینچ کے پڑھ بھی دیتے ہیں۔ یہ کتنی اصطلاحات ہو گئی ہیں جی؟ 37 ہو گئی۔ اچھا، یہ جو اب تک ہم نے اصطلاحات لکھائی ہیں، ان میں کوئی نہ سمجھ آیا تو آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں۔ جو اوپر سے لکھ کے آئے ہیں نا جی، آپ اس کا جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جو غیر ملک ہوتا ہے سر، اس کو محملہ میم ہے یا میم عین سے پڑھیں؟ جی میم ہے، وہی لاہور والی ہے، لاہور والی ہے، لاہور والی ہے محملہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کہا، تو آپ کہتے ہیں بس ویسی مومل باتیں کرتے رہے، محمل بات۔ جی۔ باقی ٹھیک ہے۔ جو بزرگوں نے قصائد لکھے ہیں بغیر نقطے والے حروف کے ساتھ، اس کو بھی محملہ؟ ہاں جی، وہ بھی وہ ہے، وہ صنعت موملہ، سنت محملہ۔ ہاں وہاں صنعت کا لفظ استعمال ہوگا، وہ علم البدی ہے۔ میں نے کہا نا کہ واو کو آپ واوے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی واوے معروف واوے مجہول بھی کہہ سکتے ہیں زیر لگا کر، تو اس وقت مرکب توصیفی بنے گا۔ تو اگر واو معروف واو مجہول بھی کہہ دیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن کوئی آپ کو یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی کس استاد سے پڑھتے رہے ہو، تو آپ کہیں کہ اس استاد سے جس نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ واو معروف بھی اور واو مجہول بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب لکھیں جی یائے معروف، وہ ساکن یا، اب دیکھیں نا ساکن اصطلاح آپ پڑھ چکے ہیں نا، تو وہ ادھر آ گئی، وہ ساکن یا، بے شک اس کو بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، جس کا ما قبل مکسور ہو اور پوری ظاہر ہو کر پڑھی جائے۔ جیسے نبی، اب اس کا یا ساکن ہے نا، تو ما قبل با ہے اور اس کے نیچے کسرہ ہے، نبی پوری پڑھی جا رہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگلی اصطلاح ہے یائے مجہول۔ اچھا، یائے مجہول جب لکھیں گے تو وہ حمزہ اور بڑی یہ کے ساتھ لکھ لیں، یعنی یا الف یا حمزہ اور بڑی یہ، یائے مجہول، یہ بھی مرکب توصیفی بنے گا۔
انشاءاللہ مرکبات کل پرسوں تک شروع ہو جائیں گے. تو پھر وہ ساکن یا جس کا ما قبل مکسور ہو لیکن پوری ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے، جیسے یکے. اب یکے میں یا تو ہے لیکن پوری نہیں پڑھی جا رہی، تو اس کو پھر وہ جب پوری نہیں پڑھی جا رہی ہوتی نا تو اس کو بڑی یا کے طور پر لکھتے ہیں، جیسا کہ ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں یکے، جیسے یکے کی یا. اور ایک اور فارسی میں چلتا ہے بسے، باسین، اور تو اس میں بھی آپ اس کو یکی، بسی، کسی لہجے میں تو تھوڑا سا وہ منہ ٹیڑھا کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں یائے مجہول ہے جو قدیم اہل زبان کا طریقہ ہے. آگے لکھیں جی حذف ہا اور زال اور فا. تو اب عموماً بولنے میں کہتے ہیں یہ حذف ہو گیا، حذف ہو گیا، تو زال کے اوپر زبر پڑھتے رہتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ عمومی لہجہ بھی آپ کا درست اس کا تلفظ ہو. تلفظ تو اب انشاءاللہ فارسی کی وجہ سے آپ کا ٹھیک ہوتے جائے گا. ہاں ویسے کچھ پنجابی والوں کو تھوڑی بہت تو مار ہوتی ہے نا، تو وہ قرآن حدیث کو بس پنجابی لہجے میں پڑھنے کی کرتے ہیں، لیکن نیت انسان کر لے تو پھر حذف کی نیت کر لے تو حذف کہنے سے بچ جائے گا. کولن ڈال کے لکھیں جی کسی لفظ کو دور کرنا. اور کسی حرف کو بھی جو ہے نا، بلکہ حرف لکھیں آپ، کیونکہ لفظ تو پھر اگر اس تعریف میں تھوڑا سا مسئلہ بنے گا. کسی حرف کو دور کرنا. اور اگلا اس کے ساتھ جو اگلی اصطلاح ہے وہ لکھیں جی محذوف. محذوف، اچھا یہ جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ خوش رکھے دعوت اسلامی والوں کو، جب وہ اردو بول رہے ہوتے ہیں یا فارسی کی کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اردو کے حرفوں کو اور فارسی کے حروف کو جو عربی سے ملتے جلتے ہیں ان کو عربی انداز میں ادا کرتے ہیں. یہ غلط ہے. دیکھیں عین جو ہے نا، عین عربی میں ہے، عین فارسی میں ہے، عین اردو میں ہے. ٹھیک ہے جی، اردو اور فارسی میں ہے عین، عربی میں ہے عین. فرق کیا ہے کہ عربی میں جب ادائیگی ہوگی تو ہوا کو گلے کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بند رکھنا ہے تو وہ بنے گا عین. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ حرف جب فارسی کا حرف ہوگا، اردو کا حرف ہوگا، تو وہ بالکل آسانی سے ادا ہوگا عین. ٹھیک ہے جی، عین نہیں ہوگا، وہ عربی میں ہوگا. اور ہوگا کیوں؟ ہوگا اس لیے کہ اہل زبان اس طرح بولتے ہیں، لہجہ ہے ان کا. یہ غلطی تو سارے ہی کرتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں. ہاں نہیں، وہ انہوں نے زیادہ پھیلایا معاشرے میں اس کو. اور کچھ اور بھی ہیں جو نعت خوانی کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی نعت خوانی کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ کانوں کو اس سے بہت ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کوفت سی ہوتی ہے. دیکھیں نا، اب حقا کی بنا الہ، یہ اگر 3 دفعہ پڑھوں، جب خاص کر میں اس مصرے کی تشریح کر رہا ہوں اور بار بار یہ میں پڑھوں، تو بعض لوگ تو ڈر جائیں گے اس کی ادائیگی کے وقت. تو یہ کوئی وہ کفر اسلام کی بات تو نہیں نا، عقیدے کی بات نہیں، یہ تو لہجے کی بات ہے. صرف قرآن میں اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ادا فرمایا تو وہ سیکھنا پڑتا ہے علم قرات اور علم تجوید، وگرنہ تو عربی زبان بولتے وقت لہجہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں جی کیف حالک، اس انداز میں کہہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو آگے کوئی آپ کے گلے تو نہیں پڑ جائے گا انت پاکستانی ہوا انت تتکلم ہکذا.
ہذا غلط و لغت، ایسے تو وہ نہیں بولے گا. لیکن قرآن کی حد تک وہ جو ہے نا، چونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے. تو اب جیسے حضور نے پڑھا تو صحابہ نے پڑھا تو پھر آگے ہمارے اساتذہ سے ہم تک منتقل ہو، تو وہ تو پڑھنا پڑے گا اسی طرح. محذوف جو ہے اس کی تعریف میں آپ لکھیں گے وہ حرف جو دور کیا گیا ہو. جیسے بدھ، با کے اوپر پیش دال ساکن، جیسے بدھ سے، جیسے بدھ کہ اصل میں بود تھا، کہ اصل میں بود تھا. میں نے اپنی دادی اماں کے وصال پر فارسی اشعار کہے تھے، تو اس میں نے بدھ 2 جگہ استعمال کیا، 3-4 جگہ استعمال کیا ہے. تو یہ بود اصل میں تھا تو وزن کی خاطر اس کو بدھ کیا. ٹھیک ہے جی. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اب اس میں معذوف کون سا ہے جی؟ واو. تو یوں لکھ لیں پورا، اس میں واو معذوف ہے. اصطلاحات تو کچھ رہتی ہیں لیکن آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.